بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن مکہ میں قیام فرمایا۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن ادھیڑ عمر ایک ہٹا کٹا شخص جس کے خد و خال ان کے قریشی اور مکی ہونے کا پتہ دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر حاضر ہوا۔ ان پر نظر پڑتے ہی سرور کونین کے رخ انور پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ان صاحب کی طرف اتنی تیزی سے بڑھے کہ ردائے مبارک گر گئی۔ پھر آپ نے نہایت گرم جوشی سے ان صاحب کو گلے لگاتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے پردیسی، خوش آمدید اے پردیسی۔ ان صاحب نے پاس کھڑی ایک نقاب پوش خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا محمد، اس سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، تمہارے لیے امن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ان صاحب پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے فرط ندامت سے سر جھکا لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ تمام لوگوں میں سب سے بھلے، سب سے زیادہ صادق و امین اور سب سے زیادہ قول و قرار کو پورا کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ آپ نے ہمیں ہمیشہ حق کی طرف بلایا۔ یا رسول اللہ، اس سے پہلے میں بارہا اپنی شقاوت پر اسلام دشمنی کا ثبوت دے چکا ہوں۔ آپ کی تکذیب اور آپ کو ستانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب میری التجا ہے کہ آج تک میں نے آپ کے ساتھ جو دشمنی کی ہے، جس قدر لڑائیاں آپ کے خلاف لڑی ہیں، حق کے راستے میں جس طرح روڑے اٹکائے ہیں اور جو ناگفتنی باتیں آپ کے روبرو یا پس پشت کہی ہیں، ان سب کو آپ معاف فرما دیں اور میرے لیے اللہ جل شانہ سے مغفرت طلب فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں کچھ یوں دعا کی کہ الہی، ہر وہ عداوت جو اس شخص نے میرے ساتھ برتی، اس کی ہر وہ کوشش اور لشکر کشی جو اس نے اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے کی، اور اس کی ہر وہ بات جو اس نے میرے روبرو یا پس پشت میری آبرو ریزی کے لیے کی، ان سب کو معاف فرما دے۔ زبان رسالت سے یہ دعا سن کر ان صاحب کا چہرہ چمک اٹھا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے علم میں جو بات میرے لیے سب سے بھلی ہے وہ مجھ کو سکھائیے تاکہ میں اس پر ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق دل سے اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی شہادت دیا کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو۔ ان صاحب نے بڑے جوش سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں نے آج تک جس قدر مال دعوت حق کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صرف کیا، اس سے دگنا اب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور جس قدر لڑائیاں میں نے حق کے خلاف لڑی ہیں، اب اللہ کے راستے میں ان سے دگنا جہاد کروں گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عہد اور جذبے کی تحسین فرمائی اور ان کی استقامت کے لیے دعا کی۔ جب وہ صاحب دربار رسالت سے رخصت ہوئے تو ان کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ان کا چہرہ نور ایمانی سے اس قدر روشن تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ یہ صاحب جن کی دربار رسالت پر حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد مسرت اور شادمانی کا باعث بنی، اور جن کی مغفرت کے لیے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل دست دعا پھیلا دیے، مشہور دشمن اسلام ابو جہل کے فرزند حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں اسلام دشمنی میں اپنی نظیر آپ تھے، لیکن انہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنے جوش ایمان، اخلاص عمل اور ایثار و قربانی کے ایسے نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے کہ ان کی مثال ملتی نہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو مخزوم سے تھا۔ دور جاہلیت میں قریش نے جو عسکری نظام قائم کیا تھا، اس میں فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپوں کا انتظام اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بنو مخزوم ہی کے سپرد تھی۔ اس اعتبار سے امارت اور حکومت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کنیز تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن اسلام ابو جہل کے گھر پرورش پائی جو مشرکین قریش کا سردار تھا۔ عقل کے ان اندھوں سے اپنے لیے ابو الحکم کا لقب سن کر اس بد دماغ شخص کی اکڑ اور رعونت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن اس کی انہی خصلتوں اور اسلام دشمنی نے اس کو اہل حق سے ابو جہل کا خطاب دلوایا تھا۔ اس خطاب نے ایسی شہرت پائی کہ آج ابو جہل کے اصل نام
عمر بن حشام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے مسلسل 13 سال تک جو مذموم حرکتیں کی، وہ اس کی شقاوت، کینہ پروری اور اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت اور تاریخ کا ایک المناک باب ہیں۔ ابو جہل جب غزوہ بدر میں ہلاک ہوا اور اس کا ناپاک سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے بے ساختہ اس کو خطاب کر کے فرمایا، ہر قسم کی حمد و ستائش اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے اے اللہ کے دشمن تجھے ذلیل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا فرعون مر گیا۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی فتح مکہ کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئیں، لیکن خود اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ اپنے ماضی کے پیش نظر ان کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ حضور ان کو زندہ چھوڑ دیں گے، سو وہ یمن جانے کی نیت سے ساحل پر پہنچ گئے۔ حضرت اکرمہ کی اہلیہ ام حکیم بنت حارث ان کے چچا کی بیٹی تھیں اور ان سے والہانہ محبت بھی کرتی تھیں۔ وہ فتح مکہ کے بعد زیور اسلام سے آراستہ ہوئیں تو ان کو جناب اکرمہ کی فکر دامن گیر ہوئی کہ وہ بھی کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی سے سرفراز ہو جائیں۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر جان کے خوف سے روپوش ہو گئے ہیں، اگر آپ اس کو امان دیں تو میں اس کو تلاش کر کے آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ حضور کا دریائے رحمت سب کے لیے وسیع تھا۔ آپ نے فرمایا، تیرے شوہر کو امان ہے، اس کو لے آؤ۔ ادھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔ کچھ دور جا کر یہ کشتی باد مخالف کی لپیٹ میں آ گئی اور آگے جانے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگی۔ طوفان نے اس کو ہچکولے پر ہچکولے دینا شروع کیے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ بس اب ڈوب ہی چلی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان کی کشتی پیچھے ہٹتے ہٹتے کنارے پر آ لگی۔ اسی اثنا میں حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شوہر کی تلاش کرتے ہوئے ساحل پر آ پہنچیں اور کشتی کو واپس بلانے لگیں۔ کشتی نے لنگر ڈال دیا اور حضرت اکرمہ ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر واپس کنارے پر آ گئے۔ حضرت ام حکیم نے ان سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہی ہوں، وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بھلے اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تم نے ناحق اپنے آپ کو جلا وطنی کی مصیبت میں ڈالا، میں نے ان سے تمہارے لیے امان حاصل کر لیا ہے، اب میرے ساتھ ان کی خدمت میں چلو۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نیک بخت بیوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کو ان کی آمد پر انتہائی مسرت ہوئی۔ آپ نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی تھی، لیکن لوگوں کو ان کے باپ اور ان کی اپنی اسلام دشمنی کا زمانہ کسی طرح بھلائے نہ بھولتا تھا اور وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے دشمن کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سماعتوں تک یہ بات پہنچی تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے مخصوص خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگوں سن لو کہ جو جاہلیت میں معزز تھا وہ اسلام میں بھی معزز ہے، کسی کافر کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد پھر کبھی کسی نے ان کو دشمن خدا کا بیٹا ہونے کا طعنہ نہ دیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ استیعاب میں لکھتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد وہ نہایت کثرت سے نمازیں پڑھتے اور اکثر توبہ و استغفار میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم سے ایسا عشق ہو گیا تھا کہ اس کو جوش عقیدت میں بے تابانہ چہرے پر رکھ لیتے اور میرے اللہ کی کتاب، میرے اللہ کی کتاب کہہ کر رونے لگتے۔ اب ان کو بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح اپنے زمانہ جاہلیت کی تلافی کر سکیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عالی رتبے کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پر ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حالت گفر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان کو شہید کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ متبسم ہو گئے۔ صحابہ کرام نے متعجب ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے تبسم کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، میں نے عالم غیب میں دیکھا ہے کہ قاتل اور مقتول
مقتول دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جنت کو جا رہے ہیں۔ ایک روایت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میں عالم خواب میں جنت میں گیا، وہاں میں نے کھجور کا ایک درخت دیکھا جو دوسرے تمام درختوں سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کس کا درخت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو جہل کا درخت ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابو جہل جیسے دشمن اسلام کا درخت جنت میں۔ اس واقعے کے چند سال بعد جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اکرمہ، ابو جہل کا وہی درخت ہے جس کو میں نے خواب میں جنت میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔